بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعری ایسی کیفیتوں کو زبان دیتی ہے جن سے ہم روز گزرتے ہیں، لیکن ان کا اظہار نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان پر ٹھہر کر سوچ سکتے ہیں۔ میرے نزدیک مشاعرے اس کی بہترین ترجمانی کرتے ہیں۔ آج کی محفل بھی اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سجائی گئی ہے۔ ہمارے آج کے مشاعرے کی صدارت نہایت محترم شخصیت محترمہ یاسمین بخاری صاحبہ فرام لاہور کروائیں گی۔ اگلی شاعرہ ہمارے ساتھ موجود ہے، میں ان کا تعارف کرواتی چلو۔ محترمہ رضیہ حیدر خان صاحبہ دلی انڈیا سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں۔ آپ شاعرہ، ادیبہ، ریڈیو اینکر رہی ہیں، عالمی تحریک اور 2 تنظیموں کی جنرل سیکرٹری ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ شکریہ۔ میں عامر کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ساجد بھائی کا بھی ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے یہاں پہ مجھے مدعو کیا۔ اب یہ نہیں معلوم مجھے کہ میں پہلے یہ سنا چکی ہوں یا نہیں، لیکن پھر بھی میں ایک غزل تھوڑی سی جذباتی غزل ہے۔ کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا، بے سنائیں آپ 4 دفعہ سنائیں۔ چلیے میں سناتی ہوں۔ آج صدر صاحبہ کی اجازت سے پیش کرنا چاہوں گی۔ اشک آنکھوں میں شب و روز بھرے بیٹھی ہوں، اشک آنکھوں میں شب و روز بھرے بیٹھی ہوں، میں زمانے سے نہیں خود سے ڈرے بیٹھی ہوں۔ شکریہ۔ اشک آنکھوں میں شب و روز بھرے بیٹھی ہوں، میں زمانے سے نہیں خود سے ڈرے بیٹھی ہوں۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ایک عجب گوشہ نشینی ہے مقدر میرا، ایک عجب گوشہ نشینی ہے مقدر میرا، میں اندھیرے میں اندھیروں سے پرے بیٹھی ہوں۔ بہت خوب ہے، شکریہ۔ میں اندھیرے میں اندھیروں سے پرے بیٹھی ہوں، اور دیکھے گا کہ کتنی جلدی تھی مجھے لوٹ کے گھر آنے کی، کتنی جلدی تھی مجھے لوٹ کے گھر آنے کی، اور میں ہاتھ پر اب ہاتھ دھرے بیٹھی ہوں۔ کتنی جلدی تھی مجھے لوٹ کے گھر آنے کی، اور میں ہاتھ پر اب ہاتھ دھرے بیٹھی ہوں۔ دیکھے گا کہ مجھ کو معلوم ہے وہ شخص نہیں آنے کا، مجھ کو معلوم ہے وہ شخص نہیں آنے کا، میں کہ آہٹ پہ مگر کان دھرے بیٹھی ہوں۔ مجھ کو معلوم ہے وہ شخص نہیں آنے کا، میں کہ آہٹ پہ مگر کان دھرے بیٹھی ہوں۔ اور ایک اور شعر دیکھے گا کہ اہل خانہ کو ہے اجلت کہ میری سانس کٹے، اہل خانہ کو ہے اجلت کہ میری سانس کٹے، اور میں ہوں کہ کئی دن سے مرے بیٹھی ہوں۔ اہل خانہ کو ہے اجلت کہ میری سانس کٹے، اور میں ہوں کہ کئی دن سے مرے بیٹھی ہوں۔ اور مقطع پیش کرتی ہوں کہ ایک لمحے کا بھروسہ بھی نہیں ہے رضیہ، ایک لمحے کا بھروسہ بھی نہیں ہے رضیہ، اور میں عمر کا سامان کرے بیٹھی ہوں۔ لمحے کا بھروسہ بھی نہیں ہے رضیہ، اور میں عمر کا سامان کرے بیٹھی ہوں۔ ایک اور شعر اور ایک اور چھوٹی سی غزل پیش کروں گی۔ حالانکہ یہاں پہ موسم آج دھوپ نکلی ہوئی ہے، لیکن پھر جب کبھی برسات ہوتی ہے تو یہ شعر مجھے اپنا مطلب غزل میں سنائی کرتی ہوں، لیکن آج بغیر موسم کے سنا دیتی ہوں۔ گھٹا کی مہربانی ہو گئی ہے، گھٹا کی مہربانی ہو گئی ہے، فضا کی سہانی ہو گئی ہے۔ گھٹا کی مہربانی ہو گئی ہے، فضا کتنی سہانی ہو گئی ہے، ہوا کے ساتھ اڑتی جا رہی ہے، ہوا کے ساتھ اڑتی جا رہی ہے، کوئی بدلی دیوانی ہو گئی ہے۔ اڑتی جا رہی ہے، کوئی بدلی دیوانی ہو گئی ہے، ندی نالوں میں شب بھر بہتے بہتے، دیکھے گا کہ ندی نالوں میں شب بھر بہتے بہتے یہ مٹی پانی پانی ہوئی ہے۔ شب بھر بہتے بہتے یہ مٹی پانی پانی ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ۔ زمین پر گرد بن کر اڑتے اڑتے، زمین پر گرد بن کر اڑتے اڑتے یہ مٹی آسمانی ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ۔
یہ اصل میں ایک ایک شعر میں بہت ساری کہانیاں موجود ہیں جو شاید میرے سے ہی تعلق رکھتی ہیں. جی جی. اور دیکھیے گا کہ دیواروں میں نکل آیا ہے پیپل، دیواروں میں نکل آیا ہے پیپل، عمارت اب پرانی ہو گئی ہے. پھر سے پڑھیے. واہ واہ واہ، دیواروں بہت میں خوب. نکل آیا ہے پیپل، عمارت اب پرانی ہو گئی ہے. بہت خوب. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. بڑی بے باک ہوتی جا رہی ہے، ایک اور شعر دیکھے گا کہ بڑی بے باک ہوتی جا رہی ہے، مصیبت آنی جانی ہو گئی ہے. واہ 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 واہ، بڑی آسان ہے بھائی. بڑی بے باک ہوتی جا رہی ہے، مصیبت آنی جانی ہو گئی ہے. اور دیکھیے گا کہ مکتب پیش کرتی ہوں کہ ستارے پھر سے رضیہ لوٹ آئے، ستارے پھر سے رضیہ لوٹ آئے، فلک پر کامدانی ہو گئی ہے. واہ واہ واہ، بہت اچھا. ستارے پھر سے رضیہ لوٹ آئے، فلک پر کامدانی ہو گئی ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت پیارا کلام پڑھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا کلام تھا. آپ کے ہاتھ میں جو کتاب تھی وہ بھی بہت پرانی ہو گئی. پرانی ہو گئی. ہاں، لگتا ہے کہانی ہو گئی ہے. مشاعروں میں جا جا کے کتاب پرانی ہو جاتی. جی جی، لگتا ہے کہانی ہو گئی ہے. وہ تو آپ نے بہت بہت شکریہ. کمپلیٹ کر جی دیا. جی جی، شکریہ.